الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہم نیا سورہ الشعراء شروع کرنے جا رہے ہیں آج کی بیٹھک سے، اور یہ پہلا رکوع اس کا نزول کے ساتھ آیت نمبر 1 تا 9 جناب محترم مظہر الدین جاوید صاحب ہم کو اس کے پیشکش سے نوازنے والے ہیں. تو میں گزارش کرتا ہوں ہمارے جاوید بھائی سے کہ وہ اپنی کارروائی شروع کریں اور اپنی پیشکش سے ہم سب کو نوازیں. بسم اللہ جاوید بھائی. جی جی شکریہ مظفر بھائی. السلام علیکم حاضرین. وعلیکم السلام. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تاسیم میم تلک آیت الکتاب المبین لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشاء ننزل عليهم من السماء آية فزلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج یہ بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے مجھے سورہ شعراء کی، جو 26ویں سورت ہے اور قرآن کے سلسلے وار کے حساب سے اور نزول کے اعتبار سے جو ہے یہ 47ویں سورت ہے. یہ جو ہے مڈل مکن پیریڈ کی سورت ہے. یہ اس میں جو ہے جملہ 11 رکوع ہیں اور 227 آیتیں ہیں اور یہ 19ویں پارے میں پائی جاتی ہے. یہ اس کے کلاسیفیکیشن دیکھتے ہیں تو یہ مکی صورت ہے اور مڈل پیریڈ میں جو ہے نازل ہوئی ہے، اور وقت واحد میں جو ہے بعض وقت کئی صورتیں نازل ہوتے رہتی ہیں. جو ہم دیکھتے ہیں پڑھنے سے جو ہم کو معلوم ہوتا ہے وہ یہ پہلے سورہ طٰہٰ نازل ہوا، اس کے ساتھ ہی ساتھ جو ہے سورہ واقعہ جو ہے اسی وقت نازل ہوا، اور اسی کے کنٹینیوشن میں ابھی کچھ آیتیں جو ہے طٰہٰ کے باقی تھے، ابھی کچھ آیتیں جو ہے واقعہ کے باقی تھے. یہ سورہ شعراء جو ہے نازل ہوئی، اس کی چند آیتیں آئے اور اس کی چند آیتیں آئے، اس طریقے سے جو ہے یہ سورت جو ہے نازل ہوئی. اور یہ سورت کا نام جو دیا گیا ہے سورہ شعراء، یہ لفظ جو ہے اس سورت کے 224ویں آیت میں آتا ہے، یہ جس کے معنی ہیں پوئٹ کے، جو شاعر ہیں جو ہے شعر شاعری کرتے یا نظم لکھتے یا نظم پڑھتے، اس کے ریفرنس سے جو ہے اس کا نام دیا ہے، جس کا کافی جو ہے ذکر اس میں نہیں ہے، لیکن کس وجہ سے جو ہے یہ نام دیا گیا ہے وہ آگے جو ہے ہم دیکھتے ہیں، ہم کو ملتا ہے اس کے اندر. یہ اس وقت نازل ہوئی جب جو ہے تبلیغ ہو رہی تھی مکے میں، اور اسلام کے بارے میں جو ہے بتایا جا رہا تھا، تو بہت سارا ریفیوزل ہو رہا تھا، بہت سارے لوگ انکار کر رہے تھے.
اور یہ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ بھی آپ باتیں تو کر رہے ہیں لیکن کوئی ہوں، ایویڈنس پروف نہیں کر رہے ہیں، کوئی جو ہے ہم کو معجزہ نہیں دکھا رہے ہیں، آپ ہمارے کوئی دلائل پیش نہیں کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے یا یہ جو ہے صحیح کلام ہے، جس کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کو جو ہے حضور کو جو ہے بڑی تکلیف بھی ہو رہی تھی، اور آپ کو جو ہے مختلف قسم کے جو ہے نام سے بھی بلایا جا رہا تھا، کبھی آپ کو جو ہے نعوذ باللہ میجیشین بولے، کبھی جادوگر بولے اسی کے حساب سے، کبھی بولے کبھی آپ تو شاعر ہیں، آپ جو ہے ایک نعوذ باللہ بہکے ہوئے آدمی ہیں جو اس طریقے سے جو ہے بولے چلے آتے ہیں، اور یہ جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے، یہ تو جو ہے کہیں سے چرا لیے ہیں، کہیں سے لا لیے ہیں، اس طریقے سے جو ہے آپ کو بڑی ہیوملیٹ کرتے تھے اس طریقے سے، اور آپ بہت بڑے جو ہے میں نے بڑی تکلیف ہوتی تھی، آپ سنتے تھے مگر جو ہے اپنا کام جو ہے دین کا اور اس پہ تبلیغ کا کام جاری رکھتے تھے۔ جب یہ صورت نازل ہوئی تو حضور کی توجہ جو ہے کافی اس کی طرف گئی، اور کافی دلچسپی ہوئی، اور کافی اس میں جو ہے آپ کو بھی لیسن ملے، آپ کو بھی جو ہے ہوا، تو آپ ہمیشہ جو ہے تاکید کرتے تھے کہ اس صورت کو جو ہے پڑھنے کی، اور اس کے جو ہے فضائل بھی جو ہے بیان کرتے تھے۔ تو اس جبھی بھی کوئی صورت حضور ریفر کرتے تھے تو اس کی اہمیت جو ہے قرآن میں ہونے کے باوجود بھی اس کی اہمیت بڑھ جاتی تھی۔ اسی حساب سے یہ صورت 26ویں صورت جو شورا کے نام سے ہے، اس کی اہمیت جو ہے ذرا بڑھ جاتی ہے، چونکہ احادیث میں بھی جو ہے اس کا ذکر آیا ہے۔ اور یہ آیت، یہ صورت نازل ہونے کا اسی صورت کے اندر 214ویں جو آیت ہے اس کے ریفرنس سے بھی جو ہے یہ بتائی جاتی ہے۔ اس میں یہ حکم ہوا آپ کو کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ اقربین، یعنی اپنے قریبی رشتہ داروں پر، برادری والوں پر، ان کو بلا کر جو ہے آپ تبلیغ کریے، ممکن ہے وہ لوگ جو ہے قبول کر لیں گے، اس لیے کہ جو بھی مکے میں داخل ہوتا تھا آپ جاتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھ کے سناتے تھے تو کچھ لوگ سن کے انجان ہو کے نکل جاتے تھے، یا کچھ جو ہے آپ کو کچھ اور بول کے جو ہے ہٹ جاتے تھے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اسی صورت کے اندر 214ویں آیت 214 214 آیت کے اندر جو ہے بول رہے ہیں کہ بھی آپ اپنے قریب دار جو رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، آپ ان کو جو ہے بلا کے جو ہے تبلیغ کریے، ان کو جو ہے سنائیے، تاکہ آپ کے رشتہ دار بھی جو ہے اس میں داخل ہو جائیں گے۔ چونکہ ایک شکایت کیا آپ کو جو طنز کرتے تھے کہ آپ کی جو قرآن کی آیتیں بولتے ہیں اور جس کو سناتے ہیں، وہ سننے والے اور آپ کے اطراف جو بیٹھنے والے ہیں وہ تو بچے ہیں، وہ اور جو بالکل ہی غلام ہیں یا جو ہے کمزور لوگ ہیں، جو پیسے والے نہیں ہیں، یہ آپ کے ارد گرد گھومتے رہتے ہیں، تو یہ ان کے جو ہے لائق کی جو ہے کتاب ہے، یا ان کے جو ہے اس کی ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ جو ہے اپنے رشتہ داروں کی طرف بھی جو ہے کچھ توجہ کریے، ان کو بھی جو ہے آپ بلا کے جو ہے ان چیزوں کو آگاہ کریے۔ تو آپ فوراً جو ہے وہاں صفا جو پہاڑی ہے، جو ہم صحیح کے وقت جو ہے اس پہ چڑھتے اور پھر اترتے ہیں، آپ اس پہ چڑھ جاتے۔ تو یہ بڑا مشہور واقعہ ہے اور ہمیشہ جو کوٹ ہوتا ہے، اور کھڑے رہ کے جو ہے پھر آپ جو ہے نام سے جو ہے لوگوں کو بلاتے ہیں، وہاں پہ بلاتے ہیں بنی فہر، اس کے بعد میں جو ہے پھر جو ہے صفیہ بنت عبد المطلب، اور پھر جو ہے عبد المطلب یعنی مطلب کے بیٹے، ان لوگوں کو جو ہے نام سے بلاتے ہیں، پھر جو ہے قریش بول کے اپنی جو قبیلہ ہے ان کو بھی ان کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہوتا ہے، جب ان کے نام لے کے آپ پکارتے ہیں پہاڑی پہ کھڑے رہ کر، تو لوگوں کا توجہ اس کی طرف جاتی کہ بھی آخر یہ کیا اعلان ہو رہا ہے۔ اب پہلے تو آپ جو ہے نیچے پھر کے ایک لوگوں سے بات کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اب تو آپ جو ہے پہاڑ پہ کھڑے رہ کے جو ہے اور نام سے جو ہے سب کو بلا رہے ہیں، تو پہاڑی کے نیچے جو ہے سب لوگ جمع ہونا شروع ہو جاتے، جس میں سے جو ہے آپ کے چچا ابو لہب بھی جو ہے وہاں پہنچ جاتے ہیں، ارے یہ کیا بات ہے بھئی، یہ کیا اعلان ہونے والا ہے۔ وہاں آ کے جو ہے سب سننے کے لیے کھڑے تھے، اور کچھ لوگ جو نہیں آ سکے، جب اعلان ہوا، معلوم ہوا کہ بھئی ایسا محمد جو ہے پہاڑ پہ چڑھے ہوئے ہیں اور سب کو جو ہے جمع ہونے کے لیے بول رہے ہیں، تو کچھ لوگ اپنے جو ہے ریپرزینٹیٹیوز کو یا اپنے متعلقین کو جو ہے وہاں بھیج دیتے ہیں۔ تو آپ پہلا سوال یہ کرتے کہ بھئی میں اس وقت جو ہے پہاڑ پہ کھڑا ہوا ہوں، اور میں پہاڑ کی دوسری طرف وادی کے اندر یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک بہت بڑا لشکر تم لوگوں کے اوپر جو ہے اٹیک کرنے والا ہے، کیا تم لوگ اس کو جو ہے قبول کریں گے یا اس کو جو ہے مانیں گے؟ تو سب ایک ہی آواز میں بولتے کہ بھی آپ ہماری بیچ میں جو ہے 40 سال گزارے، کبھی ہم آپ کو جو ہے جھوٹ بولتے ہوئے یا جو ہے کوئی غلط بات بولتے ہوئے یا کچھ ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھے، اگر آپ یہ بول رہے ہیں تو ہم آپ کو جو ہے بڑی یعنی
فوراً ہم اس کو قبول کریں گے کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے. تو اس کے وقت جو ہے آپ پھر پلٹ کے بولتے کہ بھائی دیکھو، میں جو تم کو جو کلام سنا رہا ہوں یہ جو ہے اللہ کا کلام ہے، لہذا تم اس کو جو ہے سنو اور اس کو جو ہے سمجھو اور اس کے اوپر جو ہے عمل کرو اور اس کے اوپر جو ہے یقین کرو. بلکہ جیسے یہ اعلان ہوتا ہے تو پھر وہاں سے وہ کراؤڈ جو ہے بکھرنا شروع ہو جاتا، پھر لوگ چلے جانے لگتے. پھر جو ہے ابو لہب جو ہے بیکار بکواس جو ہے زور زور سے پکارنے لگتا ہے کہ بھائی تم جو ہے نعوذ باللہ تمہارا جو ہے ہاتھ کٹ جاؤ اور تم جو ہے اس طریقے سے ہو جاؤ، خالی یہی بات بولنے کے واسطے تم ہم کو جمع کرے تھے کیا. تو یہ جو ہے بڑا ہسٹوریکل واقعہ ہے جو اللہ تعالیٰ جو ہے اس میں جو ہے ایک آیت کے ذریعے سے جو ہے ہمارے کو اشارہ دے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر بعد میں اسی کے ریسپانس میں جو ابو لہب یہاں جو الفاظ استعمال کیا ہے تو بہت بعد میں جو ہے 111ویں سورت نازل ہوتی ہے سورہ لہب کے نام سے، اور اس کو جو ہے لسد کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. تو اسی کے ریفرنس میں اسی کے جو ہے لحاظ سے جو ہے یہ نازل ہوئی ہے سورت. اب کنٹینیوشن کے اندر سے جیسے جو ہے آپ کو مسلسل ٹانٹ کیا جاتا تھا اور آپ کو جو ہے مذاق اڑایا جاتا تھا، اس طریقے سے جو ہے یہ نازل ہونے کے بعد میں آپ کو جو ہے اور درد ایک قسم سے جو ہے مجبوری محسوس ہوتی تھی اور بہت پریشان رہتے تھے. اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دیکھ کر آپ ہم دیکھے ہیں کہ جیسے پہلی وہی آئی تھی اور اس کے بعد آپ بھی جو ہے بے چین ہو کے رات رات بھر کھڑے رہ کے پڑھتے تھے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو تسلی دینے کے واسطے بولا کہ بھائی آپ اس طریقے سے مشقت مت اٹھائیے، آپ اپنے اوپر جو ہے اتنی زبردستی اپنی مت لیجیے، آپ اس کو آہستہ آہستہ پڑھیے، رک رک کے پڑھیے اور کچھ آرام بھی کریے. اس طریقے کے مختلف آیتیں جو ہے آئی ہیں. ہم پچھلی صورت میں بھی پڑھے ہیں کہ بھی آپ کو اگر قرآن نازل ہو رہا ہے یاد دلانا جو ہے ہمارا کام ہے، آپ کیوں جو ہے اتنی مشقت اٹھا رہے ہیں اس کے پیچھے. یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے ایک الگ طریقے سے جو ہے اور بڑے دوسرے انداز سے جو ہے آپ کو بول رہا ہے کہ بھائی آپ یہ جو مشقت اٹھا رہے ہیں، آپ جو یہ پریشان ہو رہے ہیں، کیا آپ اس کے پیچھے اپنی جان گنوا دیں گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اس حد تک دیکھ رہا ہے کہ بھئی آپ اندازہ لگائیے کہ جو ہم بھی کسی کو بولتے ہیں کیا بھی تم اپنی جان دے دیں گے اس چھوٹے سے کام کے واسطے بلکہ، تو وہ جب اٹینشن دلا رہا ہے اللہ تعالیٰ تو ہم بھی اس کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ آپ کتنی محنت کر رہے تھے ہوں گے اس زمانے میں اور کتنا جو ہے رنجیدہ تھے اور کتنا جو ہے کوششیں کر رہے تھے ہوں گے. جی 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 سوری میں ادھر. اچھا اچھا. تو اس طریقے سے جو ہے مختلف آیتیں آئی ہیں. اس زمین پر اللہ کی نشانیاں ہر طرف پھیلی ہوئی ہیں اور ان نشانیوں کو بھی دیکھ کر جو ہے یہ لوگ اگر ایمان نہیں لائے تو کیا یہ لوگ جو خواہش کر رہے ہیں کہ بھئی آپ کو ایک معجزہ دکھاؤ، کیا معجزہ دیکھنے کے بعد میں لائیں گے؟ یہ لوگ تو لانے والے نہیں ہیں، بلکہ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو تسلی دلا رہے ہیں، آپ کو جو ہے بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ کفار جو ہے یہ نشانی دیکھنے کے بعد میں بھی کوئی جو ہے بدلنے والے نہیں ہیں، یہ تو جو ہے ایسے رہیں گے، آپ اپنا کام کرتے جائیے، جو آنے والے ہیں جس کو ہم توفیق دیں گے وہ جو آ جائیں گے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ بھئی یہ جو نشانیاں دیکھ کر بھی نہیں لاتے ہیں تو ہم تو ان کو نشانیوں کے علاوہ جو ہسٹوریکل فیکٹس ہیں، جو پچھلی قوموں کے اوپر جو ہے واقعات ہوئے ہیں، ہم وہ بھی بیان کر رہے ہیں اور ان کے جو آثار ہیں، ان کے جو نشانیاں ہیں وہ تم اب بھی دیکھ بھی رہے ہیں، اس کے باوجود بھی تم نہیں لا رہے ہیں. تو پھر اب تم نہیں جو ہے جو خواہش کر رہے ہیں کہ بھئی کوئی ایک ایویڈنس دکھاؤ ہمارے کو، کوئی ایک جو ہے معجزہ دکھاؤ، تو یہ کوئی جو ہے ماننے والی یا سمجھنے والی بات نہیں ہے کہ اتنی چیزیں تمہارے سامنے ہونے کے باوجود بھی جب جو ہے کفار یا جو مشرکین اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں اور اپنا جو ہے کیا بولتے ہیں شرک کو چھوڑ کر جو ہے ایمان کی طرف نہیں آ رہے ہیں، تو معجزے دکھانا کوئی بڑی بات نہیں ہے اور یہ ہمارے واسطے تو بائیں ہاتھ کا کام ہے، ہم تو جب چاہے جب معجزے دکھا سکتے ہیں. یہ جو ریفرنس ہے کہ بھئی جن آیتوں کو دیکھ کر بھی نہیں آئے اور پھر ہسٹوریکل فیکٹس جو پرانے واقعات جو بیان کیے گئے ہیں اس کا جو ہے اب اسی صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ پرانے جو پہلے کے انبیاء رہے ہیں ان کا جو ہے رکوع بائی رکوع جو ہے ذکر کرتے ہیں اس کے اندر سے. تو اسی صورت کے اندر تقریباً 7 پیغمبروں کے جو ہے واقعات بیان کیے گئے ہیں. وہ ہے سورہ اپنے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، نوح علیہ السلام اور ہود علیہ السلام
लूत अलैहिस्सलाम, शोएब अलैहिस्सलाम, इन लोगों के छोटे छोटे वाक़यात हैं जो ज़रूरी समझे गए हैं, इस सूरत के अंदर जो है आते हैं। और अगर अब हम इस रुकू को देखें, इस रुकू को जो है हम तकरीबन 5 हिस्सों के अंदर जो है, 4 या 5 हिस्सों के अंदर जो है उसको ग्रुप बना सकते हैं या तक़सीम कर सकते हैं, या उसका जो है माने मतलब समझते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि जो हुज़ूर ग्रीव्ड थे, जो है बड़े गमज़दा थे, ये हो रहा है, उसके अंदर जो है तसल्ली दिलाना, आपको जो है एक कॉन्फिडेंस दिलाने का आयतें हैं। उसके बाद में अल्लाह ताला जो है बोलता है कि अभी टेक इट फॉर ग्रांटेड, अब ये जो है बदलने वाले नहीं है, ये लोग तो जो है इनकार करने वाले हैं, मुशरिकीन हैं, और हम अगर जो है कोई भी मिरेकल और कोई भी जो है आपके आसमान से जो है इनके पास उतारेंगे, तो भी वो जो है बदलने वाले नहीं है। और फिर यहाँ जो है थोड़ी तफसील बयान किया था, कुरान जो नाजिल हो रहा है, कुरैश उसको जो है एक फोर्जरी है, ये जो है कॉपी करी हुई चीज़ है, ये जो है अशार हैं जो एक बहकावा आदमी जो है बोलता है, उस किस्म से जो है उसको क्लासिफाई किया जा सकता है। और फिर आखिरी जो ग्रुप बन सकता है कि मैसेंजर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनका जो जिम्मेदारियां हैं, और जिस तरीके से जो है तबलीग करना चाहिए, उसके ऊपर से जो है बयान होता है। अब आते हैं हम सूरह की ये नाम के ऊपर, सूरह शोरा। ये जो है ट्राइलेटर वर्ड है, शीन, ऐन और रे से बनता है ये अशोरा। ये जो है कुरान में 5 मुकामात पे आया है, 5 टाइम्स जो है इसको इस्तेमाल किया गया है, और जिसके खुले माने हैं शायर, जो नज़में लिखते हैं और जो है शायरी करते हैं उसके लिहाज से। ये जो है सूरे अंबिया में आया है इसका जिक्र, और सूर्य शोरा तो अब हम पढ़ ही रहे हैं, इसमें भी है इसका जिक्र, और सूर्य साफात में आया है, और सूर्य तूर में है, और सूर्य हाक्का में है। इस तरीके से जो है 5 सूरतों के अंदर इसका जिक्र आया है। ये बोलने की, ये बताने की जो है जरूरत इस वास्ते है कि एक लफ्ज है शूरा, ये भी जो है शीन, वाव और रे से बनता है। यहाँ फर्क जो है सिर्फ बीच के हरूफ का है, ऐन और वाव का। तो प्रोनाउंसिएशन के अंदर जो है हमको बड़ी गफलत हो जाती है, और हम जब सही अगर प्रोनाउंस नहीं करें तो माने ही बदल जाते। माने इसलिए बदल जाते हैं कि यहाँ जो है शूरा जो है एक कंसल्टेशन के माने निकलते, और शौरा ऐन से अगर बोलते हैं तो वो एक पोएट के माने निकलते हैं। तो हमको जो है तवज्जो देना चाहिए, गौर करना चाहिए कि हम कोई लफ्ज़ अगर अरबी का कर रहे हैं तो उसको जो है सही तरीके से प्रोनाउंस करें। और ये जो शूरा है, कंसल्टेशन है, ये बाकायदा जो है एक टाइटल दिया गया है, एक सूरह का नाम दिया गया है, और ये भी कुरान के अंदर जो है 3 मरतबा आया है। ये जो है सूरह अल इमरान में है, इसका जो है सूरह शूरा तो सूरह का नाम ही है, ये जो है 42वां सूरा है, और 38वें आयत के अंदर जो है इसका नाम जो है लिया गया है। और फिर सूरह बकरा जो है 233वीं आयत के अंदर आया है। तो इस तरीके से खास तौर से ये जो 2 लफ्ज़ हैं जो उन्हीं हरूफ से बनते हैं, ज़रे से फ़र्क के साथ, और उनको प्रोनाउंस करने में, उनको बोलने में हम एहतियात करना चाहिए और सही बोलना चाहिए, वरना जो इसके माने, मतलब और कम्युनिकेशन में जो है बहुत फ़र्क पड़ जाता है इसके लिहाज से। अब इसके बाद से जो अल्लाह ताला आयतों में ज़िक्र कर रहा है, वो हुज़ूर का कॉन्फिडेंस अपलिफ्ट करने के जो है स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर। और अब बिल सीधे तरीके से बोल रहे हैं कि भई अब आप जो है इन चीज़ों के ऊपर जो है कोई परेशान मत होइए, डोंट फस अबाउट ऑल दीज़ थिंग्स। ये जो है आपको कोई जो है उससे नतीजा निकलने वाला नहीं है। ये लोग जो है बड़े स्टबर्न हैं, ये लोग जो है बड़े ज़िद्दी हैं, ये लोग जो है आप इनको किसी भी किस्म से कोई चीज़ अगर बताते हैं तो नहीं आते। आप अपना काम करे चले जाइए। अब सूरा शुरू होता है सूरह मुख़त्तात से। मुख़त्तात का माने जो है एक-एक हरूफ अलग-अलग जो है लिखा जाता है, तो उसको जो है मुख़त्तात बोलते हैं। इस तरीके से जो है अरबी ज़बान में 28 हरूफ हैं, और उन 28 हरूफ में से 14 हरूफ लेकर जो है 14 कॉम्बिनेशन बनाए गए हैं। और उन 14 कॉम्बिनेशन जो है कॉम्बिनेशंस को तकरीबन 29 सूरतों में इस्तेमाल किया गया है, और इन 29 यानी 29 सूरतों में से 26 सूरतें मक्की हैं और 3 सूरतें मदनी हैं।
یہ تو بہت انڈیویجول ایک انڈیپینڈنٹ سبجیکٹ ہی ہے سورہ مخطط، اور اس وقت موضوع بھی نہیں ہے، اور ہمارے کو جو ہے اس میں اتنا وقت بھی نہیں ہے، اور اس کے کئی جو ہے معنی ہیں، اس کا کئی جو ہے کلیئر جواب نہیں ملتا کہ بھئی یہ کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے اس کے لحاظ سے۔ اور یہ مخطط جو کمبینیشن ہے وہ ایک حروف کا بھی ہے، دو کا بھی ہے، تین کا بھی ہے، چار کا بھی ہے، اور پانچ کا بھی ہے۔ اور ایک حروف والے جو ہے تین جگہ استعمال ہوئے ہیں، دو حروف والے جو 9 جگہ استعمال ہوئے ہیں، یعنی مختلف صورتوں کے سب سے پہلے بگننگ کے اندر، اور تین حروف والے جو ہے 13 جگہ استعمال ہوئے ہیں۔ ابھی ہم جو پڑھ رہے ہیں وہ بھی جو ہے تین حروف والا حروف مخطط میں سے کلاسیفائی ہوتا ہے، اور چار حروف والے جو ہے صرف دو ہی جگہ ہوئے ہیں، اور پانچ حروف والے مخطط جو ہیں وہ دو جگہ ہوئے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے ان کا کلاسیفیکیشن ہے، اس کے معنی مطلب جو ہے ریسرچ چل رہی ہے، لوگ جو ہے بیان کر رہے ہیں، نکل رہے ہیں، لیکن کہیں بھی اس کے ساتھ نہیں بولا جاتا کہ اس کے معنی یہ ہیں یا اس کے معنی جو ہے یہ ہیں، بلکہ اب یہ ایک پہلے رواج تھا یا کس طریقے سے استعمال ہوتے تھے، اور ہم کو حکم ہے کہ یہ ایک آیت ہے، اور اس کو جو ہے الگ الگ ہی پڑھنے کا جو ہے ہمارے کو ہدایت بھی ہے اس کے تک۔ اب اس صورت جو شروع ہو رہی ہے یہ ہے تا سین میم، تین حروف سے، اور انہی تین حروف کو لے کر جو ہے تین کمبینیشن بنے ہیں، جس میں ایک کمبینیشن میم جو ہے ہٹا دیا گیا ہے، اور یہ تینوں صورتیں جو ہے مسلسل ہیں، 26ویں، 27ویں اور 28ویں۔ تا سین میم 26ویں ہے، صرف تا سین جس میں سے میم ہٹا دیا گیا ہے وہ ہے 27ویں صورت، سورہ النمل، اور 28ویں صورت سورہ قصص ہے، اس میں پھر جو ہے تا سین میم ہے۔ نزول کے اعتبار سے بھی اگر ہم غور کر کے دیکھتے ہیں تو یہ تینوں صورتیں ایک کے بعد ایک ہی نازل ہوئی ہیں، یا وقت واحد میں جو ہے نازل ہو رہی تھیں، مختلف موقعوں کے اوپر الگ الگ آیتیں آتی گئی ہیں، لیکن ان کے سلسلے وار جو ہے اسی طریقے سے۔ اس کے بعد ہم جو ہے جب اس کے آگے بڑھتے ہیں تو تلک آیت الکتاب المبین، یہ ہم آبزرو کرتے ہیں کہ جہاں بھی حروف مخطط آتے ہیں اس کے فوراً بعد کی آیت جو ہے قرآن کو تصدیق دینے کی آتی ہے، وہاں پہ قرآن کا ذکر ضرور آتا ہے اس کے اندر، چاہے ہم جو الف لام میم پڑھتے ہیں تو ذالک الکتاب لا ریب بول کے فوراً آ جاتا ہے اس کے لحاظ سے۔ اسی طریقے سے جہاں بھی ہم حروف مخطط دیکھتے ہیں اس کے دوسری آیت فوراً جو ہے قرآن کو اسٹیبلش کرتے ہوئے، قرآن کا جو حق ہے یا جو اس کی کلیئرٹی ہے، جو اس کا جو ہے مینیفیسٹ ہے، اس کے بارے میں جو ہے ذکر آتا ہے۔ تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ ایک روشن کتاب ہے، تلک آیت الکتاب المبین، یہ ایک روشن کتاب ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ہم جو پہلے تین صورتوں کا ذکر کیا ہمیں 27، 28 اور 29 میں، تو 26 میں تو ہم دیکھ چکے ہیں، 27 میں بھی جو ہے ویسی ہے تاسین، وہاں پہ بھی ایگزیکٹلی سیم آیت آتی ہے، تلک آیت القرآن و کتاب مبین، یہاں پہ بھی کتاب المبین بولا گیا ہے۔ اور پھر سورہ قصص 28ویں صورت کے اندر بھی پھر بھی تاسین کے بعد میں، تاسین میم کے بعد میں تلک آیت الکتاب المبین، یہاں پہ بھی جو ہے بولا گیا ہے کہ کتاب ایک مبین ہے، کتاب جو ہے ایک اسٹیبلش روشن کتاب ہے، اس سے جو ہے تم علم حاصل کرو، اس سے جو ہے ہدایت حاصل کرو۔ تو اس میں جو ہے اب جب یہ سب بیان ہو گیا ہے، ہونے کے بعد اب قرآن کے یہ سورت کے باڈی کے اندر یا اس کی جو تفصیلات آتے ہیں، اس کے جو سبجیکٹ میٹر ہے اس کے اوپر جو ہے دیا جاتا ہے، تم اس کو غور سے سنو، ان کے جو ہے نشانیوں کو دیکھو، اس کی طرف توجہ دو، اور کوئی جو ہے اس میں حکایتیں، کوئی جو ہے ایکسکیوزز مت بناؤ، ان کے ٹیچنگز کو جو ہے ایک کتاب سمجھ کے جو ہے اس کے اوپر جو ہے عمل کرو۔ تو ویسے ہی مبین بھی جو ہے ایک لفظ ہے جو اکثر ہم پڑھتے ہیں، یہ جو ہے 119 مرتبہ آیا ہے قرآن کے اندر، اور یہ جو ہے کلیئرٹی اور آپ کے کلیئر بک، یعنی کلیئر کا مطلب حق والی کتاب، اس کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے کسی بھی قسم سے جو ہے ڈاؤٹ کرنے کا، اس کو اسٹیبلش کرتا ہے۔ اور اس میں جو ہے مبین کے ساتھ ساتھ یہ بھی معنی نکلتے ہیں کہ اس کو سمجھنے والوں کے لیے ایک آسانی ہے، اس میں جو ہے کوئی ایسی مشکلات اور چیزیں نہیں ہیں۔ اور جیسے ہم ابھی پہلے دیکھ کر آئے ہیں کہ پہلے تو اللہ کی نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے بہت ساری جگہ قرآن کے اندر، اور پھر دوسرا جو طریقہ استعمال کیا گیا ہے وہ ہے ہسٹوریکل قصوں کو بیان کرتے ہوئے۔ تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہا ہے کہ قرآن جو ہے بہت آسان چیز ہے، اس کو جو ہے تم مشکل ہے سمجھ کر اس کو جو ہے چھوڑو مت اس کے اندر سے۔ اور یہ کتاب جو ہے جو کریٹر ہے اس کی طرف سے آئی ہوئی کتاب ہے یہ، اور اس میں جو ہے یہ خود ایک جو ہے میراکل ہے، اس سے جو ہے ہم سبق لینا چاہیے۔
तीसरी आयत आती है लअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला यकूनु मुमिनीन। यहाँ पे जो बकीउन, जो बकीउन लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, ये जो है वुड यू किल योरसेल्फ, क्या तुम अपने आप को जो है हलाकत में डाल रहे हो, तुम अपनी जान ले रहे हो? या डायरेक्ट जो है वो लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ताला तवज्जो दिला रहा है हुजूर की तरफ कि भाई आप अपनी जान हल्का मत करो। आप ऐसी जो है जो रंजीदा हो रहे हैं, जो अपने दिल पे इतना भार ले रहे हैं कि आप अपनी जान के ऊपर जो है खेल रहे हैं इसके अंदर से, आप इसको जो है लीजिए। इनके ईमान लाने पर शायद आप तो अपनी जान गंवा बैठेंगे। यानी इस आयत का जो तर्जुमा है वो ये है कि इनका ईमान नहीं लाने के पर आप जो है इस तरीके से जो कर रहे हैं, आप अपनी जान गंवा बैठेंगे। ये जो है अल्फाज, ये बकी बकीउन सिर्फ 2 ही जगह इस्तेमाल हुआ है। और दूसरी बार जो है सूरह कहफ 28वीं सूरत 6ठी आयत के अंदर जो है अल्लाह ताला फिर खुले अल्फाज के अंदर यहाँ बोल रहे हैं कि फलअल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम इन लम युमिनू बिहाज़ल हदीसी असफा। बस अगर ये लोग इस बात पर ईमान न लाएं तो क्या इनके पीछे इस रंज में आप जान हलाक कर देंगे? तो यहाँ अल्लाह ताला फिर आपको जो है मैंने उस सूरत के अंदर जो है वही तवज्जो दिला रहा है कि अभी आप इसको जो है लाइटली लो और इसको जो है इतना जान के ऊपर जो है मत करो ताकि आपको नुकसान पहुंचे इसके हद तक। एक और जगह जो है जान का जो है इस्तेमाल हुआ है कुरान के अंदर, और वो है सूरह फातिर के अंदर 35वीं सूरत है और 8वीं आयत के अंदर जो है यही लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो है बाकी उन नहीं किया गया है, यहाँ पे जो है तजहब इस्तेमाल किया गया है। तजहब यानी हद तक पहुंच जाना। आप इस हद तक पहुंच गए हैं कि आपकी जान चले जाएंगी। तो यहाँ जो है डायरेक्ट नहीं है, लेकिन एक इंडिकेशन दिया जा रहा है कि आप इतना जो है रंज ले रहे हैं, आप इतना जो है उसके ऊपर असर ले रहे हैं कि आप जो है अपनी उस हद तक चले गए कि आपकी जान चले जाएंगी। ये भी एक तवज्जो जो है दिलाया गया है। अब इसके आगे हम जो है इसी आपके रुकू की चौथी आयत के पास पहुंचते हैं, जो बहुत अहम आयत है इस पूरे रुकू के अंदर और फिर सूरत के अंदर। और मैं तो बोलता हूँ कि पूरे कुरान के हद तक के भी जो है जिस किस्म से हिदायतें आई हैं उसके लिहाज से जो है बहुत अहम आयत है ये। इन नशा नुनज़्ज़िल अलैहिम मिनस समाई आयतन फज़ल्लत आनाक़ुहुम लहा ख़ाज़िऊन। अगर हम चाहते तो इन पर आसमान से कोई ऐसी निशानी उतारते कि जिसके सामने किसकी इनकी गर्दनें खम हो जाती। अब देखिए अल्लाह ताला एक इंसान की फितरत और इंसान की जो बॉडी लैंग्वेज है उसको जो है सीधे सीधे इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो कोई भी हो, कोई मुल्क का हो, कोई यानी एरिया का हो। वो पहले जब कोई छोटी सी नदामत होती है तो अपनी नजरें नीचे कर लेता है। जब जरा बड़ी नदामत होती है, जब उसको यकीन हो जाता है कि मेरी जो है गलती हो गई है, इसके अंदर जो है मुझे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, तो अभी अल्फाज से बोलने के बजाय ये अपनी बॉडी लैंग्वेज से अपनी गर्दनें नीचे कर लेता है। वो कोई भी इंसान हो, कहीं भी हो, कभी भी हो, और कोई भी मियार का आदमी हो उसके साथ। तो यहाँ जो है अनाक यानी गर्दन का जो है लफ्ज इस्तेमाल करके अल्लाह ताला बोल रहा है कि अभी हो जाएगा। और यह तवज्जो ये दिला रहा है, ये बोल रहा है कि अभी तुम जब इतनी चीजें डिमांड कर रहे हो और हमारे वास्ते ऊपर से कोई चीज तुम्हारे को उतारने वास्ते कोई बड़ी बात नहीं है। तुम जो डिमांड कर रहे हो हम 1 सेकंड में उतार देंगे और देखने के बाद में तुम्हारी गर्दनें नीचे हो जाएंगी और तुम खुद जो है शर्मिंदा हो जाएंगे। अब इसके जो एक्सप्लेनेशन और दूसरी आयतों के हवाले से हमको ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ये बता रहा है कि दीन के मामले में और उसको कबूल करने में कोई कंपल्शन नहीं है। तुमको जो है ये खुद ही से अपनी फितरत से, अपनी तवज्जो से, अपनी जुस्तजू से, अपनी तहकीक से इस ईमान कबूल करना चाहिए। जोर जबरदस्ती नहीं है। ये जो है बड़े वाज़ेह तौर के ऊपर समझ में आता है कि भाई अल्लाह ताला जो बोल रहा है कि भाई हम तो उतार सकते, तुम्हारे वास्ते कोई भी नहीं है, फिर भी अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि भाई नहीं, तुम जो है हमारी निशानियों को देख के ईमान लाओ। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा इम्तिहान है, चूंकि हमारे पीछे एक जो दुश्मन लगाया है शैतान, वो हमको बार बार भटकाते रहता है।
تو اس کے لائٹ کے اندر یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھی ہم کو بڑی جدوجہد کرنا ہے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کے جو ہے سمجھنا ہے، اور اس کے ساتھ ہی ان کی ہسٹوریکل فیکٹس جو بیان ہوتے ہیں کہ پچھلے قوموں کے ساتھ جو ہوا ہے اس پہ یقین کر کے ہم کو ایمان لانا ہے، نہ ہے کہ جو ہے ہم جو ہے کمپلشن اللہ تعالیٰ جو ہے حکم دیں گا تو وہ اس کے لیے کوئی بڑی بات نہیں ہے، سب کو جو ہے ایمان والا بنا دے سکتا تھا وہ۔ اسی کے ساتھ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہی قول اور یہی جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں جو دوسری جگہ ریفرنس کے ساتھ بتاتے ہیں، جیسے سورہ یونس 10ویں سورت کے اندر 99 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اور اگر آپ کا رب چاہتا تو تمام روئے زمین کے لوگ سب کے سب ایمان لے آتے، تو کیا آپ لوگوں پر زبردستی کر سکتے ہیں یہاں تک کہ وہ مومن ہو جائے؟ تو اللہ تعالیٰ بولے یہ تو ہمارے لیے بہت آسان کام ہے، ہم جو ہے چاہتے تو کسی سب کو جو ہے مومن بنا دے سکتے ہیں ہم اس کے تک، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ ایسے ہی جو ہے اس کو پھر اسی کی بات کی صورت کے اندر سورہ ہود کے اندر 118ویں آیت کے اندر تقریباً سے ویسے ہی جو ہے بیان ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت میں بولتے ہیں اگر آپ کا پروردگار چاہتا تو سب لوگوں کو ایک ہی راہ پر ایک گروہ کر دیتا، وہ تو برابر اختلاف کرنے والے ہی رہیں گے۔ تو اللہ یہ ایک کو ایک گروہ بنا دینا، ایک کے اندر جو ہے زبردستی لا لینا یا کسی کو جو ہے ڈھکل دینا، یہ تو ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کام ہے، لیکن یہ چوائس، یہ جو ذمہ داری تم کو دی جا رہی ہے کہ ہمارے نشانیوں کو دیکھو سمجھو، اور ہماری بڑائی، ہماری کبریائی، ہماری جو ہے قدرت کو سمجھنے کے بعد میں تم جو ہے ہم کو قبول کرو، اور یہ ایسا بھٹکتے ہوئے مت کرو، یہ بڑا چیلنج ہے، اور اس کے واسطے جو ہے اللہ ہم سب کو ہدایت دے، اور ان کافروں کو بھی جو ہے یہ موقع دے، ہدایت دے، ان کے دلوں پہ جو مہر لگی ہوئی ہے وہ ہٹا دے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو دیکھیں سمجھیں اور ذوق در ذوق جو ہے ایمان اور اسلام میں جو ہے داخل ہو۔ اب ہم آتے ہیں آیت نمبر 5 کے اوپر، وما یاتیہم من ذکر من الرحمن محدث الا کانوا عنہ معرضین۔ اب یہاں دیکھیے، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے جو بھی نئی نصیحت آئی یہ اس سے روگردانی کرنے والے ہیں، بن گئے ہیں۔ تو یہ ایک جو ہے اللہ تعالیٰ بولا اس کے اندر کہ بھئی دیکھو یہ لوگ جو کر رہے ہیں یہ مذاق میں پڑ گئے ہیں، یہ لوگ جو ہے بھٹکے ہوئے ہیں، یہ لوگ اس کو روگردانی کر رہے ہیں، یہ لوگ جو ہے پلٹ کے چلے جا رہے ہیں اس کے اندر، ہماری آیتوں کو چھوڑ دے گی اس کے تک۔ اب اس کے بعد کی آیت کے اندر جو ہے وارننگ ہے، یہ تو بتا دیا کہ بھئی یہ لوگ جو ہے اس کو ایزی لے رہے ہیں، اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے ہیں، اس کو جو ہے ٹال مٹول کر دے رہے ہیں اس کے تک۔ لیکن اب یہ 6 آیت کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے بڑی زبردست وارننگ دے رہے ہیں، فَقَدْ كَذَّبُوا بِسَيَاتِهِمْ أَنبَاءُ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، ان لوگوں نے جھٹلایا ہے، اب ان کے پاس جلدی سے اس کی خبریں آ جائیں گی کہ کس کے ساتھ وہ مسخر مسخراپن مسخراپن کر رہے ہیں، معاف کرنا، مسخراپن کر رہے ہیں۔ یہاں یہ بتایا کہ بھی تم لوگ اس کو مذاق میں ڈال رہے ہیں، تم اس پہ مسخراپن کر رہے ہیں، اس کا جو ہے ریڈیکیول کر رہے ہیں، اس کو جو ہے تم لوگ کر رہے ہیں۔ اب ہم جو ہے تمہارے کو جو ہے وہ اس ہسٹوریکل فیکٹس میں جو ہم ذکر کر رہے ہیں، جو واقعات بیان کر رہے ہیں، اس سے ہم تمہارے کو روبرو کرانے والے ہیں، ہم اس کو جو ہے اس سے جو کرائیں گے، ہم تم کو کوئی کمپلشن سے جو ہے ایمان میں نہیں لانے والے ہیں، یہ تو چوائس دیا گیا ہے، اگر تم نہیں آتے ہیں تو تمہارے کو تو اس کا جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا، تمہارے کو جو ہے اس کے طرف جو ہے اس کا کیا بولتے ہیں سزا ملنے والی ہے تمہارے کو، اس لیے کہ تمہارے کو جو ہے سیدھا راستہ اور کامیاب ہونے کا راستہ دونوں بتا دیے گئے تھے، اس کے باوجود بھی جو ہے تم اپنی جو ہے وہی ہٹ درمی میں لگے رہے۔ تو اور یہ جو ہے آج کی بات نہیں ہے، یہاں ایک ہم اگر پورے جائزہ لیے قرآن کو اور ان چیزوں کا، تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جتنے بھی پیچھے جو ہے کافر قوم رہے ہیں، مشرکین رہے ہیں، ان کا ایک ہی ایٹیٹیوڈ رہا ہے، انکار کرنا، اور جو ہے چیزوں کو جو ہے اپوز کرنا، اور اس کو جو ہے ڈھکل دینا۔ اور پھر جو نبی آئے ہیں ان کا بھی جو ہے یہی رہا ہے کہ وہ بڑی انکساری کے ساتھ جو ہے اللہ کا کلام جو ہے پھیلاتے ہیں۔
اب 7वीं आयत हम तकरीबन जो है इस रुकू के इख्तिताम पे पहुंच रहे हैं। यहाँ पे भी जो है अल्लाह ताला का एक लफ्ज है जिसको मैं भी बताऊंगा। अवलम यरो इलल अर्ज़ी कम अम्बतना फीहा मिन कुल्ली ज़ौजिन करीम। क्या उन्होंने जमीन पर नजरें नहीं डाली कि हमने इसमें हर तरह के नफीस जोड़े पैदा किए हैं। देखिए अल्लाह ताला जो है इशारों इशारों में जो है बहुत बहुत से बातें जो है बताता है। सिर्फ हमारे को जो है अल्लाह ताला तौफीक दे, हिदायत दे और समझने की सलाहियत दे। अब यहाँ अल्लाह ताला जो है जौज का जो है लफ्ज इस्तेमाल किया है, जौज करीम। यानी जौज का मतलब ये होता है कि आपके स्पाउस या उसी किस्म के जो है दूसरा मेट, पेयर्स, इस तरीके से। और ये भी जो है ट्राइलेटर वर्ड है, जे वाव और जीम से बनता है इसके लिहाज से। तो यहाँ अल्लाह ताला बोल रहा है कि अभी देखो तो हमारी निशानियों में हम तुम्हारे वास्ते क्या क्या चीजें पैदा नहीं करें। और ये जिस लफ्ज को इस्तेमाल किया गया जो, यानी हम उनको जो है पेयर्स में पैदा करें। अब यहाँ हमको समझना ये चाहिए कि भाई पेड़ उसी वक्त काम करता है जब उसके प्रोजेनीज, उसके मल्टीप्लिकेशन होती है। अगर पेड़ नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। तब आप नेचर में एक नजर दौड़ा लीजिए, छोड़ बैठे बैठे ही चांद का कोई पेड़ नहीं है, सूरज का कोई पेड़ नहीं है, तो इसका कोई मल्टीप्लिकेशन का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन जमीन पे जो चीजें अल्लाह ताला उतारा है, जो चीजें बनाया है हमारे लिए, चाहे वो अनाज के हों, चाहे वो जानवर के हों, चाहे किसी भी हों, और अल्लाह ताला बोले कि हम हर चीज में जो है पेड़ पैदा करें, तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, ये जो है बढ़ते हैं ताकि हम उससे जो है इस्तेफादा उठाएं। चूंकि हमारे को अल्लाह ताला जो है पेड़ में पैदा किया, हम भी जो है मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, हम भी जो है नंबर में बढ़ते जा रहे हैं उसके हद तक। अब हम इन्ना फी ज़ालिका ला आया वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, ये जो है मेरे लिए बहुत ही पसंदीदा आयत भी है। और इसको जो है मैं बार बार पढ़ता हूँ, और अल्लाह ताला का बयान करने का जब तरीका हम इसको जो है समझेंगे तो बड़ा नफीस और बड़ा जो है हिकमत वाला है। इन्ना फी ज़ालिका आया, ये जो है बार बार आती है कुरान के अंदर इसके तक। और उसके माने ये है कि ये शक, इस बेशक इसमें यकीनन निशानी है। अल्लाह ताला बोला कि बेशक इसमें निशानी है, बेशक इसमें निशानी है। उसके बाद के जो आयत के हिस्सा है उसको जो अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया गया उसके तक। तो ये इसी सूरत के अंदर 8 मरतबा आया। जुमला 11 रुकू है, लेकिन जो है हर रुकू में एक आयत जो है इन्ना फी ज़ालिका जो है जरूर आई है इसके तक। सिर्फ जो है चंद आयतें हैं, 2 आयत 3 आयतें हैं जिसमें जो है ये आयत नहीं आई है इसके तक। लेकिन पूरे कुरान में अगर हम देखते हैं तो ये जो है 45 मरतबा आई है और 21 सूरतों में आई है। और ये पूरे के पूरे जो है पूरे तो नहीं है, 18 मक्की सूरतें हैं और सिर्फ 3 जो है मदनी सूरतें हैं। तो अल्लाह ताला ये जो पहले इन्ना फी ज़ालिका आया, ये जो है बेशक इसमें यकीनन निशानी है, ये बोलने के बाद में उसको जो है अलग अलग तरीकों से जो है लेते हैं। जैसा कि जो है लिकौमी याक़िलून यज़कुरून इन्ना फी ज़ालिका यतफ़क्करून इन्ना फी ज़ालिका अक्सरुहुम मुमिनीन। अब ये जो आयत हम यहाँ पढ़ रहे हैं अक्सरुहुम मुमिनीन, ये मोमिन कौन लोग हैं? ये मोमिन जो है अभी तक तो नमाज फर्ज नहीं हुई, ना रोजा फर्ज हुआ, ना जो है ज़कात का कोई जिक्र आया है, ना कोई खानदान कबीले बनने का है। तो ये अल्लाह ताला मोमिनीन किसको बता रहा है? तो उस वक्त जो तबलीग हो रही थी, उस वक्त जो लोगों को बताया जा रहा था कि भाई यौम आखिरत पे तुम जो है यकीन करो, एक क़यामत आने वाली है, उसके लिए जो है तुम तैयार हो, उसके लिए तुम जो है जो उस दिन हिसाब किताब होने वाला है। तो यहाँ जो मोमिनीन का जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, जो रेफरेंस दिया जा रहा है, वो जो लोग यौम आखिरत को इनकार करते हैं वो मोमिनीन नहीं है। तो ये वाज़े हो जाता है कि वमा कान अक्सर मोमिनीन, वो जो जो लोग आखिरत पे ईमान नहीं ला रहे हैं वो ज्यादा लोग हैं इस वक्त, इसलिए जो वो लोग ईमान नहीं लाएंगे इसके हद तक अवल। अब ये आखिरी आयत है, यहाँ पे अल्लाह ताला ये सब बयान करने के बाद में हमारे को जो है समझाने के बाद में, इशारे देने के बाद में यहाँ एस्टैब्लिश करते हैं अल्लाह ताला इसी रुकू के 9वीं आयत के अंदर, इन्ना रब्बका लहुल अज़ीज़ुर रहीम। ये बड़ी जो है जोर के साथ अल्लाह ताला बोल रहे हैं कि भाई मैं ही हूँ और तेरा रब यकीन वही गालिब
اور مہربان ہے۔ یہاں اپنا طاقت، اپنا جوش، اپنی جو قدرت ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہوئے بول رہے ہیں کہ بھی لیکن میں ساتھ ساتھ مہربان بھی ہوں۔ میں جو ہے تمہارے جو میں جو اپنی کیا بولتے ہیں طاقت ہے، یا میرے جو عزیز ہوں، میں جو بادشاہ ہوں، یا جو میں قدرت رکھتا ہوں، جو میں چاہے کر سکتا ہوں، نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں، تو میں بتا بھی رہا ہوں کہ میں پہلے کے جو قومیں تھیں ان کو کس طریقے سے جو ہوا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں رحیم بھی ہوں۔ میں تم اگر ایک بار جو ہے معافی مانگتے ہیں تو میں تم کو جو ہے معاف کر دوں گا، میں تم کو جو ہے بخش دوں گا، اور تم کو سیدھے راستے پر لگا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو جو ہے یہ پڑھنے سمجھنے کی ہدایت دے، اور ہم کو جو ہے ایمان پہ قائم رکھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔